نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور دونوں جہان میں کامیابی نصیب فرمائے۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، میرے اس یوٹیوب چینل بنانے کا مقصد یہی ہے کہ اس سوشل میڈیا دور کے اندر ہم دین کے پیغامات کو ہر گھر گھر کیسے پہنچائیں۔ آپ سے گزارش رہے گی کہ میرے اس یوٹیوب چینل، جس کا نام آپ کی اسکرین پر شائع ہو رہا ہے، اسلامی معلومات کا مجموعہ، اس چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے، نوٹیفیکیشن کے بٹن آل پر کلک کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کے پیغامات آپ کو آسانی سے موصول ہوتے رہیں، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجئے۔ اور ویڈیوز کو لائک بھی کیجئے تاکہ جس سے ہمیں حوصلہ افزائی ملتی رہے۔ آج ہم حدیث کی روشنی میں بڑوں کی تعظیم اور چھوٹوں پر شفقت کی ایڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آپ بغور سماعت فرمائیں۔ بڑوں کا اکرام اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرنے کی وعید۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، یعنی مسلمان نہیں ہے، جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، خواہ عمر میں بڑا ہو یا علم و فضل وغیرہ میں، اور ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کرے، بھلائی کا حکم نہ دے اور برائی سے نہ روکے۔ بڑوں کی تعظیم حقیقت میں اللہ ہی کی تعظیم ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفید ریش مسلمان کی عزت کرنا، ایسے حامل قرآن یعنی حافظ و عالم کا احترام کرنا جو قرآن میں غلو کرنے والا اور اس سے ہٹ جانے والا نہ ہو، اور انصاف ور بادشاہ کا احترام کرنا حقیقت میں اللہ جل شانہ ہی کی تعظیم کرنا ہے۔ نوٹ: غلو نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ تجوید اور حسن صوت میں حد سے آگے نہ بڑھا جائے، تلاوت اس قدر تیز نہ کی جائے کہ حروف صحیح ادا نہ ہوں، معنی سمجھ میں نہ آئیں، غلط تعویلات و باطل نظریات کے ذریعے مفہوم قرآن اور الفاظ میں کسی طرح کی تحریف و ترمیم نہ کی جائے، اور قرآن سے نہ ہٹنے کا مطلب یہ ہے کہ تلاوت ترک نہ کی جائے، آداب تلاوت اور قرآنی احکام و ہدایت سے اعراض نہ کیا جائے۔ تعلیم و تدریس، تبلیغ و اصلاح اور ذکر و عبادت، تمام ضروری چیزوں کو چھوڑ کر صرف تلاوت میں لگے رہنا بھی غلو ہے۔ اسی طرح امور مذکور بالا میں لگ کر تلاوت کو بالکلیہ ترک کر دینا بھی قرآن سے ہٹنا ہے۔ اس لیے حامل قرآن کے لیے ہر حال میں اعتدال کی راہ اختیار کرنا لازم ہے، کیونکہ اقوال و افعال تمام امور میں میانہ روی اختیار کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بڑوں کی تعظیم اور چھوٹوں پر شفقت کی پہلی ایڈیو یہیں پر مکمل کرتے ہیں۔ دینی پیغامات کو سننے کے لیے اس چینل کو آپ سبسکرائب کیجیے، ایڈیوز کو لائک کیجیے، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے۔ ایک اہم ایڈیو، پڑوسیوں کے حقوق کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیا گیا ہے، آپ کلک کر کے سماعت فرما سکتے ہیں۔ دیجیے شفیق الاسلام کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔